یہ جو کتاب ہے اس سلسلے میں دیکھیے، یہ جو الجواب الصحیح، یہ جو کتاب ہے نا، سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو کتاب ہے نا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، نصارہ کے رد میں اتنی عمدہ کتاب ہے۔ ہمارے پاس ذہنوں میں چھوٹا سا تصور ہے، نصارہ کے رد میں بولیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے دو تین پہلو ہوں گے جس پر گفتگو کی گئی ہوگی۔ موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، مطلب شاید ہی کوئی جانب ہو، کوئی پہلو ہو، کوئی بات ہو نصارہ سے متعلق، یعنی دور سے بھی لائی ہوئی بات ہو اور اس میں چھوڑ گئی ہو۔ اسی لیے بعض علم نے یہاں تک کہا کہ جو ہے ابن تیمیہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا مستویٰ کیا لیول ہے ان کا، یہ بتانے کے لیے تو یہ کتاب کافی تھی ان کے لیے۔ اس قدر عظیم کتاب ماشاءاللہ، اس میں نصارہ مسلمانوں سے مراد اہل السنہ والجماعہ کو، مسلمانوں کو یہ اتہام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ یہ بھی تو مجسمہ ہیں، یہ بھی تو مشبہہ ہیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین کے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جنب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عین ہے۔ تو ایک تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے عین، اللہ کے لیے ید، یہ تو ثابت ہے، یہ تو جو ہے مطلب تورات اور انجیل میں بھی ثابت ہے۔ پہلے وہ ایک الزامی جواب کے طور پر دیا، اور رہا مسئلہ کہا کہ جنب، یہ تو تمہاری طرف سے ایک الزام ہے جو تھوپا گیا ہے ہمارے اوپر زبردستی۔ ہم نے کب کہا کہ جنب اللہ رب العالمین کی صفت ہے؟ یہ نہیں کہ مرعوبیت، یہ نہیں کہ مرعوبیت، ہم نے کب کہا اللہ کے لیے جنب جی اللہ کی صفت ہے؟ کہا کہ عین ہاں اللہ کی صفت ہے۔ تم نہیں مان رہے ہیں، یہ بھی جرم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، اور تورات اور انجیل میں جو عین اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے اس کو بھی نہیں مان رہے تم۔ رہا مسئلہ جنب، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہی نہیں ہے، اس کا پھر معنی مفہوم کیا ہے وہ بتایا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ دیکھیں ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ وَجَنْبٌ، لہا ان کا یہ قول کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے جنب بھی کہتے ہیں، سنو، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفْ عَالِمٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا طَائِفَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ أَثْبَتُوا لِلَّهِ جَنْبًا نَظِيرَ جَنْبِ الْإِنسان۔ کہا کہ کوئی بھی ایسا عالم دین جو مسلمانوں کے مشہور علماء ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، بعد کے علماء میں، کوئی بھی مشہور عالم دین جو معتبر ہیں، مستند ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی بھی عالم دین، یا مسلمانوں کی جماعتوں میں بھی جو ذرا سا کچھ انحراف آیا ہے، ان میں بھی کوئی بھی جماعتیں ایسی نہیں ہیں، جماعت ایسی نہیں، اہل السنہ کے علاوہ بھی جن میں ہلکا پھلکا جنہیں فطور آیا، کچھ جماعتوں میں زیادہ آیا ہے، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے جنب اس کے لیے صفت کے طور پر قرار دیا ہو۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں معلوم؟ کسی گلی کوچے کے عالم دین نہیں ہیں، ایک عام عالم دین ابن تیمیہ ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے لا یعرف عالم مشہور ولا طائفۃ مشہورہ من طوائف المسلمین، یہ سب ایسی باتیں نہیں ہوتی ان کی۔ اتنے بڑے دعوے کہ کوئی بھی ایک عالم دین دکھا دو، ایک جماعت سے متعلق دکھا دو، یہ مطلب کوئی کچی بات ہی نہیں، بڑے گہرے دراسے کے بعد، گہری نظر کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے تو بہت وزن رہتا ہے ان باتوں میں۔ بات واضح ہو گئی؟ کہا کہ کسی نے بھی یہ لفظ ثابت نہیں کیا اللہ کے لیے۔ وَهَذَا اللَّفْظ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ أَن تَقُولَ النَّفْسُ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَنبِ اللَّهِ، یہ اس آیت کریمہ سے یہ لفظ لے آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ فَلَيْسَ فِي مُجَرَّدِ الْإِضَافَةِ مَا يَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ صِفَةً لَهُ، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی طرف اضافت دے دی جائے، کسی بھی چیز کو اللہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ اللہ کی صفت ہوگی، ایسا نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ، بیت مخلوق ہے، اللہ کی طرف اضافت دینے سے کیا تو وہ اللہ کی صفت ہو گئی۔ وہ ناقۃ اللہ، ناقہ کو اللہ کی طرف اضافت دے دی جائے تو کیا وہ اللہ کی صفت ہو گئی؟ بالکل ویسے ہی فی جنب اللہ، یعنی اللہ کے حق میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے معاملے میں، یہ معاملہ اللہ کی شان میں، یہ چیز ہے کہ اس نے قصور کیا۔